أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا، تنہا، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں اور دعوت فکر بھی دی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی دی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے اور شرک کرتے رہو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا. تمہیں وہ دن دیکھنا پڑے گا جب فرشتے تمہاری روح قبض کریں گے، اور روح قبض کرتے ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنا گناہونا جرم کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے. موت کے وقت ہی فرشتے مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے اور برے انجام کی خبر دے دیں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس آ جائیں گے تو پھر ہم انہیں یہ بات جتلائیں گے، اس بات کا احساس دلائیں گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، کہ تم تنے تنہا ہمارے پاس آ گئے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا. یہ جتلایا کیوں اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن تم تنے تنہا اس طرح آؤ گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ جتلایا اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے سفارشی سوشی بنا رکھے ہوں گے اور بیعت کر رکھی ہوگی کہ حضرت صاحب لے جائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے آؤ گے، اس طرح اکیلے جس طرح ماں کے پیٹ سے اکیلے پیدا ہوئے. یہ نہ سمجھنا کہ کسی آدمی کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوگا، ہمارے سفارشی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمیں بخشوانے والے جو ہیں وہ ہمارے آگے پیچھے باڈی گارڈ موجود ہوں گے، نظر نیازیں ہماری بڑی کام آئے گی. اللہ نے فرمایا کہ نہیں کچھ نہیں، جس طرح ماں کے پیٹ سے تنہا پیدا ہوئے اور جس حالت میں پیدا ہوئے بالکل اسی حالت میں پیدا ہوگے، ننگے پیدا ہوگے، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے خطرہ. جس طرح ماں کے پیٹ سے بے خطرہ پیدا ہوئے تھے ویسے ہی بے خطرہ پیدا ہوگے. جس طرح انسان تنہا کے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے ویسا تنہا قبر سے باہر نکلے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پہ تعجب کا اظہار بھی کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن سارے لوگ، مرد بھی اور عورتیں بھی، اسی طرح قبروں سے اٹھیں جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ان پہ لباس نہیں ہوگا، ان کے پاؤں ننگے ہوں گے، بے خطرہ ہوں گے، تو یہ تو کتنی شرم کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس دن خوف اتنا زیادہ ہوگا، اس وقت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو بھی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا دھیان نہیں ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک پہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے گا. دائیں میرے کون ہے، بائیں کون ہے، میرے آگے یا پیچھے کون ہے، کسی کو اتنا بھی دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. یہ دراصل ہے نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ جن کو تم نے اپنا سفارشی بنا لیا یا جن کو تم نے اپنا نجات دہندہ بنا لیا یا بخشوانے والا بنا لیا، قیامت کے دن کوئی نہیں ساتھ ہوگا، صرف اکیلے آؤ گے میرے حضور اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے. اور سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھ لو اب تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا. اور پھر آگے فرمایا کہ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُمْ، اور تم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو دنیا میں ہم نے تمہیں دے رکھا تھا، جو دنیا میں ہم نے تمہیں مال و دولت دے رکھا تھا، جو منصب دے رکھا تھا، جو سٹار دے رکھے تھے، جو تمغے دے رکھے تھے، جو ڈالر دے رکھے تھے، جو فیکٹریاں دے رکھی تھیں، فرمایا کہ وہ کہاں ہے تمہاری. وَتَرَكْتُمْ، اور تم سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا. یہاں تو سکندر پوری دنیا کو فتح کرنے کے بعد دنیا سے جاتا ہے تو دونوں ہاتھ ننگے کر کے دکھا جاتا ہے کہ دیکھو ساری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی میں 2 ہاتھ خالی لے کے جا رہا ہوں.
اور کفن بھی اس کے لیے جس کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ یہ 2 کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے یہی بات بار بار فرمائی۔ بڑا انسان کو دھوکہ لگتا ہے اس دنیا میں آ کے، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑا کچھ ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، فیکٹریاں بھی لگی ہیں، بزنس بھی چل رہے ہیں، انسان کو ہوش نہیں ہوتی، دن کب نکلا اور کب غروب ہو گیا، اتنا انسان جی وقت نہیں ہے میرے پاس، بڑی مصروفیت ہے، بڑے کام ہے کرنے والے۔ فرمایا کہ جب مرتا ہے انسان تو انسان کے ساتھ اس کی 3 چیزیں جاتی ہیں قبر تک۔ فرمایا کہ اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز صرف اس کی عمل ساتھ جاتی ہے قبر کے بعد۔ بس یہ معاملہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، رونق ہے، رنگینی ہے، موج میلہ ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک ہم قبر تک نہیں پہنچتے۔ قبر سے پہلے پہلے یہ ساری رونقیں ہیں، قبر کے پاس جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے، نہ یہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور یہ دولت کا تو انسان کو بڑا ہی دھوکہ لگا ہوا ہے، بڑا فریب لگا ہوا ہے۔ انسان ساری زندگی کھپا دیتا ہے اسی دولت میں، مالی مالی مالی، یا اللہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میری فیکٹری ہے، میرا بیلنس ہے، میرے ڈالر اتنے ہو گئے، میرے ریال اتنے ہو گئے، ساری زندگی اسی چکر میں گزار دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے وقوف آدمی، تمہارا مال تو وہ ہے جو 2 کپڑے تم نے پہن لیے 20 یا 25 ریال کے، 20 یا 25 ریال کے جو 2 کپڑے تم نے پہن لیے وہ ہے 20-25 ریال تمہارے، اور جو 2 وقت کی روٹی تم نے 10-20 ریال کی کھا لی وہ ہے تمہارے 10-20 ریال، اور پھر جو تم نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا وہ تمہاری بچت ہے، وہ تمہارے لیے سیونگ ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ بے وقوف اور احمق کو تم اس کو اپنا کہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آدمی ہے جس کو دوسروں کا مال اچھا لگے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دوسروں کا مال کسی اچھا لگتا ہے؟ سب کو اپنا ہی مال اچھا لگتا ہے۔ فرمایا کہ جس مال کو تم سینت کے اور گن کے رکھ رہے ہو یہ کس کا ہے؟ جس مال سے تمہیں محبت ہے، بیلنس رکھا ہوا بنا کے بینک میں، اور جس کو فیکٹریوں پہ لگایا ہوا ہے، بزنس پہ لگایا ہوا، یہ مال کس کا ہے؟ جس سے اتنی محبت کرتے ہو، دن سے لے کر رات تک اس میں کھپائے رکھتے ہو اپنے آپ کو، اپنی جان مال ڈال دیتے ہو اس مال میں، وہ مال کس کا ہے؟ وہ مال تو وارثوں کا ہے۔ جس مال سے تم اتنی محبت کر رہے ہو، جس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو، جس کے لیے اتنے کھپ رہے ہو، وہ تو مال دوسروں کا ہے، وارثوں کا ہے۔ انسان بظاہر زبان سے کچھ کہتا ہے، عملاً کچھ اور کرتا ہے، یہی دھوکہ ہے اس دنیا کا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ہم یہ بھی جتلا دیں گے کہ جس مال کی تمہیں اکڑ تھی، تکبر تھا، غرور تھا، جس اولاد پہ تمہیں بڑا تکبر تھا اور بڑا بھروسہ تھا، فرمایا کہ وہ ساری بیوی بھی، بچے بھی، جو کچھ بھی ہے، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، دنیا میں جتنی ہم نے نعمتیں تمہیں دی تھیں وہ ساری کی ساری تمہاری پیچھے رہ گئی، کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں آئی۔ آج اگر انسان جتنی اللہ تعالیٰ نے بعض اور نصیحت فرمائی ہے نا قرآن میں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی پلے باندھ لے تو انسان کی نجات کے لیے کافی۔ لیکن شیطان یہ سوچ تو بدلنے نہیں دیتا، نہیں نہیں یہ بعض کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی عبادت ہی ہے، یہ نماز روزہ تو اللہ معاف کر دے گا، یہ بچوں کو پالنا، بچوں کو کھلانا، گھر بار کے معاملہ یہ بھی عبادت ہے۔ ایسا شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، ایسا شیطان نے انسان کو پھنسایا ہوا ہے کہ وہ نکلنے دیتا ہی نہیں ان چیزوں سے۔ انسان دین کو ساتھ رکھ کے دنیا رکھے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن دین کو چھوڑ کے کرے تو پھر یہ بات نہیں ہے، پھر تو یہ تباہی اور بربادی ہے۔ ما خولناکم، اور ترکتم، تم نے چھوڑ دیا، ما خولناکم، جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھیں، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے، یعنی دنیا میں چھوڑا ہے وہ ساری چیزیں۔ وما نرى معكم شفاءكم، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں سے صاف کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ شرک کا جو ہے نا
عقیدہ دماغوں سے نکالو کہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہماری مدد کرے گا یا سفارش کرے گا یا بخشوا لے گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَرَىٰ، پہلے باتوں کا انداز کچھ اور طرح کا ہے. پہلی باتوں کا انداز اس طرح کا ہے کہ جس طرح پہلے پیدا کیا ویسے پیدا کیا، جو دیا تھا وہ نہیں لے کے آئے. یہ اب تعجب کا انداز ہے. پہلے ایک واضح بات کہی کہ جو مال ہم نے دیا، جو نعمتیں دیں وہ تم لے کے نہیں آئے، وہ ساری پیچھے چھوڑ آئے. اب آگے جو انداز ہے وہ اللہ نے بدل دیا. ہم تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہے تمہارے سفارشی. تم کہتے تھے کہ حضرت صاحب ہمیں بخشوائیں گے، حضرت صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، حضرت صاحب اللہ سے ہماری سفارش کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَرَىٰ، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے وہ حضرت صاحب کدھر ہیں. انداز بڑا مختلف ہے یہ. وَمَا نَرَىٰ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے سفارشیوں کو، تمہارے مشکل کشاؤں کو، تمہارے حاجت رواؤں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو تلاش کر رہے ہیں کہ وہ تم اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے. وَمَا نَرَىٰ، ہم تو نہیں دیکھ رہے مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشی جن پہ تمہارا عقیدہ تھا، جن کے ہاتھوں میں تم نے ہاتھ دے کے بے نیاز ہو گیا. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے. ساری عمر رشوت میں، ساری عمر سود میں، ساری عمر ظلم کرتے ہوئے بیواؤں پہ اور یتیموں پہ، اور مال کھا کے، بیت المال کا مال کھا کے، اور سال کے بعد نظر نیاز دے کے 5-10 لاکھ کی. تو یہ سمجھ لیا کہ سارے گناہ معاف ہو گئے ہمارے، اب ہم بالکل صاف پاک ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ آج تم آئے ہو ہمارے پاس حساب دینے کے لیے، ہمیں تو تمہارے سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے. تمہارے بنائے ہوئے مشکل کشا حاجت روا ہمیں تو نظر نہیں آتے. الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا، جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے تھے، انہم فیکم شرکاء، انہم بے شک وہ، فیکم تمہارے معاملات میں، شرکاء اللہ کے شریک ہیں. تمہارے گناہ معاف کرا لیں گے، تمہارا سارا پچھلا صاف کرا دیں گے معاملہ، اور تمہیں جنت میں لے جائیں گے. تمہارے معاملے میں تمہاری مدد کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں بخشوا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دنیا میں جن کو اپنا سفارشی بنا رکھا تھا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے سفارشی. ان کو تو تمہارے ساتھ آنا چاہیے تھا سفارش کرنے کے لیے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں وضاحت فرما دی اس کی. اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یہ سارے وہ حقائق ہیں جو قیامت کے دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں. یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو قیامت کے دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، سورہ یونس ہے یہ 28 نمبر آیت ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے، جمیعاً ساری مخلوق کو، شرک کرنے والوں کو بھی اور ان کے جو بنائے ہوئے شریک تھے، حضرت صاحب تھے، پیر صاحب تھے، عبد القادر جیلانی ہوں یا علی حجویری ہوں یا معین الدین چشتی ہوں. فرمایا کہ جمیعاً سب کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیں گے. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے شریک بنائے ہوئے تھے، حاجت روا اور مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، جو نظریں نیازیں اور چڑھاوے دیتے تھے، ان سے ہم کہیں گے مکانکم انتم، تم بھی یہیں کھڑے رہو، یہاں سے قدم نہیں ہلا سکتے. بشرکاؤکم، اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے حاجت روا اور مشکل کشا بھی کھڑے رہیں. خبردار کوئی اپنی جگہ سے ہلا، دونوں کھڑے رہیں. عبد القادر جیلانی بھی کھڑا رہے، علی حجویری بھی کھڑا رہے، معین الدین چشتی بھی کھڑا رہے، اور ان کے نام کی نظریں نیازیں دینے والے بھی کھڑے رہے. کسی کی قدم ہٹانے کی مجال نہیں ہوگی. فرمایا مکانکم، کھڑے رہو اس جگہ پہ. فَضَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور پھر ان کے درمیان جو اجنبیت کا پردہ ہوگا وہ ہم ہٹا دیں گے. مراد یہ ہے
کہ علی حجویری ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، یہ تو کئی سو سال پہلے فوت ہو گئے، اور آج ان کی جو گیارہویں دے رہے ہیں، نظر نیاز دے رہے ہیں، انہوں نے تو دیکھا نہیں، انہیں یہ تو پہچانتے نہیں، شکلیں بھی نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجنبیت کا پردہ ہوگا، بے دیکھے نظریں نیازیں دیتے رہے، ہم ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں گے کہ یہ ہے معین الدین چشتی، جس کے نام کی تم نمازیں پڑھتے تھے، جس کے نام کی نظر نیازیں دیتے تھے، جس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے، اس کے مرنے کے بعد جب کہ تم نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا کہ معین الدین چشتی کی شکل کیسی ہے، اور یہ ہے عبد القادر جیلانی، ہم ان کے دماغوں میں ڈال دیں گے کہ یہ ہیں وہ حضرت صاحب جن کے نام کی تم گیارہویں دیتے تھے، جن کے نام کی نظریں نیازیں دیتے تھے، جن کے نام کی سبیلیں لگاتے تھے دودھ کی، یہ ہے عبد القادر جیلانی۔ ان میں جو ناواقفیت ہوگی، اجنبیت ہوگی، وہ ہم ختم کر دیں گے۔ ہر آدمی پہچان لے گا کہ یہ علی حجویری ہیں جن کے نام کی میں نظر نیاز دیتا تھا، یہ ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جن کے نام کی میں 11ویں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھا کریں گے ایک ہی جگہ پہ، وہ بھی پاس ہوں گے، وہ بھی پاس ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پہچنوا دیں گے کہ یہ تھے ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا جن کے نام کی نظر نیازیں ہم دیتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، حاجت رواؤں سے، مشکل کشاؤں سے جن کے نام کی نظر نیاز دی جاتی تھی، کہ کیا تم نے کہا تھا اپنے بعد آنے والوں کو کہ ہمارے نام کی نظر نیاز دینا، ہمارے نام کا چڑھاوا دینا، ہمیں مشکل کشا کہنا، ہمیں حاجت روا بنانا اپنا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اس وقت یہ جو بزرگ ہوں گے یہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، بیوقوفو تم تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہمارے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، ہم تو کئی سو سال پہلے تم سے اس دنیا سے چلے گئے، نہ جان نہ پہچان، نہ ہم تمہیں جانتے نہ تم ہمیں جانتے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ تم ہمارے نام کی نظر نیاز دیتے رہے، تم نے ہمیں حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا تھا، تم نے ہمیں اپنا سفارشی اور اپنا نجات دہندہ بنا رکھا تھا، ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں چلے گئے، مرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ کسی آدمی کو آواز دیتے ہیں، او عبداللہ عبداللہ عبداللہ، وہ سنتا نہیں، او کی مر گیا عبداللہ، سنتا نہیں میری بات، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب نہیں سن رہے تو مر گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ مردہ تو سنتا نہیں ہے، تم تو جاگتے ہو، تم کیوں نہیں سنتے؟ بالکل وہی بات ہے، وہ شرکا کہیں گے، حاجت روا کہیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ تم ہماری بندگی کرتے تھے، نہ ہم دیکھتے نہ سنتے، نہ کوئی ہمارا معاملہ دنیا کے ساتھ، اس دنیا سے ہم چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا دنیا سے۔ آگے پھر جھگڑا تو ہوگا نہیں وہاں پہ، مناظرے تو ہے نہیں وہاں پہ، باسوں باسے کی تو اجازت نہیں ہوگی، وہاں تو قطعیت کے ساتھ بس فیصلہ ہے کہ تم بکواس بند کرو، اب تمہاری بات صحیح ہے، تمہاری بات غلط ہے، وہاں تو فیصلہ ہونا ہے، وہاں باس نہیں ہونی کہ نہیں جی نہیں حضرت صاحب ساڈے مولوی صاحب نے آکھیا سی، نہیں جی نہیں ساڈے پیر صاحب نے آکھیا سی، نہیں جی نہیں اساں تے فلاں کتاب وچ پڑھیا سی، نہیں جی ہم تو وہ کسل اولیاء لا کے دیتے ہیں، وہاں یہ کوئی نہیں سنے گا، وہاں تو فیصلے کا دن ہے، نہ مناظرہ ہے، نہ باس ہے، نہ دلیل ہے، نہ وکیل ہے، کچھ بھی نہیں، وہاں تو اعمال ہے، فیصلہ ہے، اعمال ہے، فیصلہ ہے۔ آگے اتنا ہی جواب دیں گے جو بزرگ ہوں گے، جن کو مشکل کشا بنایا ہوگا، جن کو حاجت روا بنایا ہوگا، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فَكَفَى، اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات کی گواہی دینے کے لیے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ جو بندگی تم ہماری کرتے رہے، جو نظر نیاز دیتے رہے، جو مشکل کشا بناتے رہے، ہم تو مکمل طور پر اس سے ناواقف ہیں،
ہمیں تو پتہ نہیں کہ تم لوگ ہماری بندگی کرتے رہے، ہمیں سفارشی بناتے رہے، ہمیں اپنا نجات دہندہ بناتے رہے یا مشکل کشا اور حاجت روا بناتے رہے۔ انا کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو مکمل طور پہ بے خبر ہیں۔ ہم نے کسی کو یہ تعلیم نہیں دی، کسی کو یہ وعظ نہیں کیا، کسی کے لیے یہ نصیحت لکھ کے پیچھے نہیں چھوڑی کہ تم ہمیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنانا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اللہ فرماتے ہیں بس بات ختم ہو گئی، معاملہ ختم، مقدمہ ختم ہو گیا 2 آیتوں میں۔ وہاں مقدمے لمبے نہیں ہوں گے کہ نہیں جی اب 1 مہینے کی تاریخ دے دو ہمیں، وکیل صاحب بیمار ہو گئے یا صدر صاحب بیمار ہو گئے، اسپتال میں چلے گیا، وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں کھڑے کھڑے سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اور اللہ نے آگے اس پہ تبصرہ فرما دیا، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہیں کھڑے کھڑے ہر ایک کی آنکھیں کھل جائیں گی، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا کہ ہائے افسوس، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ ہم نے کیا ظلم کیا اپنے آپ پہ، کہ ہم نے بندوں کو اللہ کا سفارشی بنا لیا، بندوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لیا۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اپنا آپ برباد کر لیا۔ فردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے گا، اللہ کے حضور پلٹا دیا جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو اپنے حاجت روا اور مشکل کشا بنا کے لائے تھے وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ساری باتیں اتنی دفعہ نکھیڑ کے وعدے کی ہیں، اتنی نکھیڑ کے وعدے کی ہیں کہ قیامت کے دن کوئی آدمی اپنے آپ پہ تو یہ کہے گا کہ میں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ نے ہماری ہدایت میں کوئی کمی چھوڑی تھی۔ نبی بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں، عقل دے دی، آنکھیں دے دیں، کان دے دیے، زبان دے دیے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی آج اللہ نے دی ہیں یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے یہ۔ اور یہ بھی دھوکہ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے اپنی چالاکی سے، ہوشیاری سے کہ شاید یہ چیزیں اللہ نے ہمیں دنیا کمانے کے لیے دی ہیں۔ اگر دنیا کمانے کے لیے دی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ 2-3 چیزوں کا بار بار قرآن میں ذکر نہ کرتے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ 2-3 چیزیں جو ہدایت کے لیے کام آتی ہیں نا، ان نعمتوں کا بار بار ذکر کیا اللہ نے۔ ہوتا نعمتوں کا پھر تو اللہ فرماتے ٹانگیں بھی دی ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں، پسلیاں بھی دی ہیں، تمہیں پھیپھڑے بھی دیے ہیں، کسی اور نعمت کا نام نہیں لیا اللہ نے قرآن میں۔ ہیں وہ بھی نعمتیں، پاؤں بھی نعمت ہے، پنڈلی بھی نعمت ہے، ران بھی نعمت ہے، انسان کے ہاتھ بھی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نعمتیں ہیں، شکر ان کا بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے خاص طور پہ ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ نے ہدایت کے لیے دی تھی، کہ میں تمہیں دماغ اور دل اس لیے دے رہا ہوں کہ غور و فکر کرنا ہے، اس سے آنکھیں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ کے تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا، زبان دی کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس سے کان دیے کہ وعظ و نصیحت سنو، اللہ کا کلام سنو، اس سے یہ چیزیں جو ہیں ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار جتلایا انہی نعمتوں کو جن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو ہدایت کے لیے استعمال نہ کریں، پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ نہ کریں، پیغمبر کی لائی ہوئی ہدایت پہ غور و فکر نہ کریں، قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پہ غور و فکر نہ کریں اور ساری زندگی اپنی برباد کر ڈالیں، تو اس میں قصور ہمارا ہے، اللہ نے ہدایت میں کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، وہ جو اللہ نے فرما دیا نا کہ ماں نہ رہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ سفارشی نہیں دیکھتے جنہیں تم دنیا میں اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ فرمایا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ،
لقد تقطع بینکم، یہاں بھی وہی بات فرمائی جو سورہ یونس میں ہے، آج تمہارے درمیان اور ان کے درمیان سارے تعلقات منقطع ہو گئے۔ وہ حضرت صاحب تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تمہاری مدد کرنا تو دوسری بات، تمہاری سفارش کرنا وہ تو دور کی بات۔ فرمایا تقطع، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جائیں جہنم میں، ہم انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ان ظالموں نے ہمیں کیوں حاجت روا بنایا، ان ظالموں نے ہمیں کیوں مشکل کشا بنایا، ان ظالموں نے کیسے ہمیں سفارشی بنا لیا۔ اور اللہ کے حضور سفارش کرنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر کر سکے؟ سچی بات تو وہی ہے، جہالت ہے، جہالت، اور اس جہالت کو دور کرنا ہی مطلوب ہے۔ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ہمارے چھوٹے سے دماغ میں یہ تصور نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا، سوائے اس کے کہ جو باتیں اللہ نے فرما دی قرآن مجید میں، ہم آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، سب کچھ اپنے واسع خمسہ بند کر کے ایمان لے ہیں اس پہ کہ جو کچھ اللہ فرماتے ہیں بس ایسا ہی ہے۔ ہماری یہ عقل بڑی محدود ہے، اور اسی میں اللہ نے امتحان دیا، عقل محدود دے کے بہت بڑی ذات کا ایک تصور دیا کہ ذات حق جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسی اعلیٰ ہے، ایسی اولا ہے اور ایسی بلند و برتر ہے کہ تمہارے ذہن میں اس کا تصور تک نہیں آ سکتا۔ ہر ایک کے ایک عمل کو جانتی ہے، وہ ہر ایک کے سینوں کے بھید کو جانتی ہے، اور پھر جب سے دنیا پیدا کی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، جتنی مخلوق پیدا ہوگی، جتنے پرندے ہیں، چرندے ہیں، ہوا کی مخلوق ہے، پانی کی مخلوق ہے اور فضا کی مخلوق ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے ذاتی علم میں موجود ہے، ذاتی علم میں موجود ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ فرمایا کہ پتا جو ایک گرتا ہے، اب یہ باغ کا تو ایسے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں کہ 1-2-3 سینٹی میٹر کا پتا ہوتا ہے یا 1-آدھے سینٹی میٹر کا پتا ہوتا ہے، اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں کروڑوں کے حساب سے پتے نیچے گرے ہوتے ہیں، پاؤں میں وہ کچلے جاتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان ٹکڑوں سے بھی اور ان پتوں کی تعداد سے بھی ہر چیز سے صرف ایک درخت کی نہیں پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں سب سے واقف ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے ذہن، چھوٹے ذہن میں معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہدایت کا سیدھا راستہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرما دیا آنکھیں بند کر کے اس کو مان لے کہ ہاں یا اللہ ویسا ہی ہے۔ عبد القادر جیلانی اللہ معاف کرے، ہمیں تو سچی بات ہے بڑا ہی تعجب ہوتا ہے جب انسان لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں سفارش کرے گا، فلاں مشکل کشا حاجت روا ہے، وہاں تو اللہ کے رسول کا معاملہ یہ ہے سب سے زیادہ مقرب ہیں، اللہ کے سید الانبیاء ہیں اور خطیب الانبیاء ہوں گے، قیامت کے دن نمائندہ ہوں گے سارے انبیاء کے، سب سے پہلے سفارشی، سب سے پہلے سفارش جن کی قبول کی جائے گی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے، جنت میں داخل ہونے والے۔ لیکن اس کے باوجود سفارش کا مرحلہ جب آئے گا تو سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے کریں گے، اللہ تعالیٰ کو براہ راست مخاطب کرنے کی ہمت نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم ایسے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے جی، اے جڑے وہابی نے گستاخ رسول نے اے زبان سے کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن صحیح عقیدہ بنانا یہ اس سے بھی مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ صحیح عقیدہ وہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں خود بھی اللہ سے براہ راست سفارش کرنے کی ضرورت نہیں کر پاؤں گا، اللہ اتنے غضبناک ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے قیامت کے دن، کوئی مائی کا لال ضرورت نہیں کرے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ سارے انبیاء ایک ایک کر کے انکار کر دیں گے، خلیل اللہ انکار کر دیں گے، کلیم اللہ انکار کر دیں گے، روح اللہ انکار کر دیں گے، سارے انبیاء ایک ایک کر کے انکار کر دیں گے کہ ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے۔ کہاں عبد القادر جیلانی، کہاں علی الویری؟ کوئی بات ہے کرنے والی، کچھ تو سوچنا چاہیے۔ کہاں انبیاء کا معاملہ اور کہاں یہ امتی؟ بزرگ ہیں، ان کا اپنا مقام ہے،
لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کے سارے فقیر ہیں، اور سب سے بڑے فقیر وہی ہیں جو سب سے اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی بلندی کو اور اللہ کے مرتبے کو خوب جانتے ہیں۔ سب سے بڑے اللہ کے بھکاری وہ ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ تم سب میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں۔ فرمایا کہ سجدے میں پڑھوں گا اللہ سے سفارش کرنے سے پہلے، اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ کتنی دیر تک سجدے میں پڑا رہوں گا، اور پھر سجدے میں بھی وہ تسبیحات جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے آج ہمیں بتایا، اس تسبیح کی یہ فضیلت ہے، اس تسبیح سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، یہ تسبیح جو ہے یہ خشک پتوں کی طرح جھاڑنے سے گناہ سے گرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ یہ تسبیح وہ ہے جس پہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے تو کوئی ایسی اچھی چیز نہیں ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے خزانوں سے حاصل ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ساری فضیلتیں بتائیں اللہ کے رسول نے تسبیحات کی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے پتہ نہیں کہ میں کون سے کلمات سے اللہ کو خوش کروں گا۔ قیامت کے دن کوئی نئے ہی کلمات اللہ مجھے بتائیں گے اپنی تسبیح کے لیے، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ کتنی دیر تک میں سجدے میں پڑھ کے وہ تسبیح کرتا رہوں گا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ راضی ہو جائیں گے، تب وہ یہ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سار اٹھاؤ اور بات کرو، کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی جلالت ہے یہ، اللہ کی عظمت ہے یہ کہ اللہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ حمد و ثنا کیوں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو درخواست ہے وہ پیش کرو۔ درخواست کیا ہے تمہاری؟ ریکویسٹ بتاؤ، تمہاری ریکویسٹ کیا ہے؟ اس دھوکے میں نہ رہنا کوئی۔ ہماری یہ بات درست ہے کہ بعض صلحاء جو ہیں وہ سفارش کریں گے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ کس نیک آدمی کو اللہ اجازت دیں گے، یہ بالکل یقینی نہیں ہے۔ سفارش کی جو یقینی چیزیں ہیں وہ اختیار کریں۔ قیامت کے دن سفارش کی جو یقینی چیزیں ہیں وہ اختیار کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا، 3 باتیں مجھے بھی یاد ہیں، 3 باتوں کے بارے میں فرمایا کہ میں سفارش کروں گا ان کے لیے۔ ایک بات تو یہی فرمائی کہ جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، خلوص دل سے کلمہ توحید پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کے لیے میں سفارش کروں گا۔ سچی توحید، خالص توحید، اللہ کے ساتھ شرک کا شائبہ تک نہیں اس کے عقیدے میں، فرمایا اس کے لیے کروں گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو آدمی ہر اذان کے بعد یہ دعا مانگے گا وسیلے کے لیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ فرمایا ہر اذان کے بعد جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے بھی سفارش کروں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو آدمی صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے گا اس کے لیے میں سفارش کروں گا۔ یہ ہے یقینی سفارش کی بات، یقینی سفارش۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام درود شریف پڑھنا یا اذان کے بعد وسیلہ کی دعا کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ لاکھوں کی نظریں نیازیں دینے سے کہیں آسان تر ہے یہ کام۔ اللہ نے تو کچھ مانگا نہیں ہے، اللہ نے تو ساری باتیں مفت میں دی ہیں۔ اللہ کسی کی قیمت وصول نہیں کرتا، اللہ نے تو ساری چیزیں بخشش اپنی بلا قیمت رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 چیزیں اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن یہ سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ نفلی روزے جو ہیں وہ تو جتنے نصیب ہو سکیں رکھنے چاہیے، بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، لیکن قرآن کثرت کے ساتھ پڑھیں، قرآن کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کی بعض صورتوں کے بارے میں بھی فرمایا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان صورتوں کی تو تخصیص کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پورا قرآن کا پورا قرآن بھی جو ہے یہ سارا سفارشی ہے۔
سارے کا سارا قرآن سفارشی ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت نصیب ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پکی سفارش ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شہید کو 72 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا، لیکن کسے پتہ ہے کون شہید ہے؟ ہمارے کہنے سے تو شہید بنتے نہیں، اخباروں میں لکھ دینے سے فلاں شہید ہے فلاں ہلاک ہے، اس سے تو بات بنتی نہیں۔ بات تو وہ ہے جب اللہ کے حضور فیصلہ ہوگا، اللہ جب مہر لگا دیں گے، جب سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ ہاں واقعی یہ سرٹیفکیٹ ہے تمہاری شہادت کا، شہید تو وہ ہے۔ دنیا میں ایسے ہی ہم پاگل پن ہے ہمارا، جھگڑے کر رہے ہیں، جی فلاں مر گیا تو فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہے فلاں شہید ہے۔ حدود کی کھلی مذمت کرنے والا، اس کو ظالمانہ کہنے والا، اس پہ تو ہزاروں لیبل لگے ہیں شہادت کے دنیا میں، اور اللہ جانتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے شہادت کی پکی بات وہ ہے جو قرآن حدیث میں آ گئی، اسی کو تھامیں، اسی میں نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا پھر دوسرے نمبر پہ صیام اور قرآن دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ قیامت کے دن سفارش کریں، اس کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ اور یہ کسی کو پتہ نہیں دنیا میں کہ ولی کون ہے کون نہیں ہے، یہ تو جب انسان کا انجام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اپنی موت سے 2 قدم پہلے کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ اللہ جنت میں بھیج دیتے ہیں، اور موت سے 2 قدم پہلے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ولی تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے حضور سفارشی ہیں، اللہ کے حضور سفارش قبول ہونے والی ہے۔ اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے ہم سب کو، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، عمل بھی کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی سفارشی پہ بھروسہ نہ کریں، ہاں کوئی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اس کی خانقاہ کیوں نہ ہو یا بارگاہ کیوں نہ ہو، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ سفارش کا حق کسے اللہ دیتے ہیں، اور سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کس کی عزت افزائی فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی اور بتا دیا کہ اگر تم توحید میں آمیزش رکھو گے، شرک کرو گے، اللہ کی توحید کو خالص نہیں کرو گے، تو کن حالات سے تمہارا سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اب آگے پھر وہی توحید کے دلائل ہیں، اور پڑھتے پڑھتے بھی انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی عجیب طریقے سے سمجھایا۔ انسان ہے، وہی سید اللہ شاہ بخاری کہتے تھے کہ انسان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، ماننے پہ آئے تو اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے پتھر کے بت کو مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو خود اپنے بنانے والے کو بھی نہ مانے۔ معاملہ بڑا ہی عجیب ہے انسان کا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں، اور توحید کے دلائل ویسے تو قرآن ہے اتنا سادہ ہے، اتنا سچی بات ہے، میٹھا لگتا ہے، اتنا رس بھرا لگتا ہے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں پیار سے، محبت سے، اور اتنے شفقت سے اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں کہ انسان کوئی جاہل سے جاہل، بدو سے بدو یہ نہیں کہہ سکتا جی اللہ تعالیٰ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ فالق کو پھاڑنے والا ہے، حب دانے کو، والنوى اور گٹھلی کو۔ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں بتا دی ہمیں۔ کسان بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالتا ہے، یا انسان باغ کے لیے درخت ہے اس کے لیے بیج ڈالتا ہے زمین میں، گٹھلی جو ہے اس کو زمین میں ڈالتا ہے۔ اب اس گٹھلی سے 2 شاخیں نکلتی ہیں، ایک جیسی شاخ نکلتی ہے، ایک شاخ جو ہے وہ زمین سے باہر نکلتی ہے، ایک شاخ زمین کے اندر جاتی ہے۔ جو شاخ زمین کے اندر جاتی ہے اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے جڑ بنتی ہے۔ جڑ کی شکل دیکھیں، جڑ کی خاصیت دیکھیں،
جڑ کا سٹرکچر دیکھیں، جڑ جو ہے وہ بالکل ایک مختلف چیز بن جاتی ہے، اور جو اس کی شاخ باہر نکلتی ہے اس پہ کیا بنتا ہے؟ کوپل لگتی ہے اس پہ، پھر اس کی شاخ بنتی ہے، ٹہنی بنتی ہے، اس پہ پتے لگتے ہیں، پتے آگے جاتے ہیں، پھر اس کی کئی شاخیں ہو جاتی ہیں، تنا بن جاتا ہے، پھر اس کے پھول آتے ہیں، پھر اس پہ پھل آتا ہے۔ سبحان اللہ، وہی جو دو چیزیں نکلی تھیں ایک ہی جیسی، ایک کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ زمین میں گاڑ دیا، اور دوسری جو تھی اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھل پھول لگا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ دیکھا نہیں کہ کسان جو بیج ڈالتا ہے، خواہ وہ غلے کے لیے ہو یا باغ کا درخت ہو کوئی جس سے انار لگنا ہے، یا جس سے سیب لگنا ہے، یا جس سے کھجور لگنی ہے، یا جو بھی پھل اس سے لگنا ہے، کسان کا کام یا باغبان کا کام تو اتنا ہے کہ زمین میں بیج ڈال دے، اور اگر اس سے بھی زیادہ وہ تردد کرتا ہے تو زیادہ تردد وہ یہی کرتا ہے کہ زمین میں ہاتھ چلا کے زمین کو نرم کر دیا جائے تاکہ شاخ کو باہر نکلنے میں دشواری نہ ہو، یا پھر اور بھی اس کو تھوڑا کرنے کے لیے پانی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ زمین اتنی نرم ہو جائے کہ شاخ کو بڑی جلدی باہر نکل آئے، تر و تازہ باہر ہو کے نکلے۔ بس اتنا ہی ہے اختیار انسان کا یا باغبان کا کہ وہ گوڈی کرے یا اس میں ہل چلا دے یا اس کو پانی دے دے، اس کے بعد اس بیج سے پھل پھول پیدا کرنا، غلہ پیدا کرنا، کھجوریں پیدا کرنی، انار بنانا اس سے، انگور بنانا اس سے، آم بنانا اس سے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ آپ دیکھیے انسان سمجھتا، سوچنا تو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم مانتے ہیں اللہ کرتا ہے، تو عبد القادر جیلانی کا کیا ہے پھر؟ یا تو وہ بھی کچھ کر کے دکھائیں، یا علی حجویری نے کچھ کر کے دکھایا ہو، یا جنہیں ہم مشکل کشا کہتے ہیں یا حاجت روا کہتے ہیں، کوئی تو کچھ کر کے دکھائے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یا چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن یہ تو اس کے لیے ہے جو قرآن پڑھے، قرآن کھولے، جس نے ساری زندگی گزار دینی ہے قرآن جی کو غلاف میں لپیٹ کے خوشبو لگا کے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ، اور ساری زندگی اس سے کوئی کام نہیں، کوئی اس کو پڑھنا نہیں یا دیکھنا نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرنا، اس کو تو ایک جانور کی یا حیوان کی زندگی میں اور اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو زمین میں ڈالے ہوئے دانے کو یا گٹھلی کو کے لیے پھاڑتا ہے زمین کو، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ آگے فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، وہ جو گٹھلی ہے اس میں جان ہوتی ہے، وہ جو بیج ہم ڈالتے ہیں اس میں جان ہوتی ہے، پھر وہ حرکت کون پیدا کرتا ہے؟ کون اسے شگوفہ نکالتا ہے؟ کوپل کون نکالتا ہے اس سے؟ کون اس کو بڑھاتا ہے؟ کون اس کو پھل پھول لگاتا ہے؟ کون اسے غلہ لگاتا ہے؟ اس مردہ بیج سے یہ زندہ چیزیں کون پیدا کرتا ہے؟ اور فرمایا کہ مردے سے زندہ پیدا کرنے والا، اور پھر مردے سے زندہ پیدا کرنے والا، شاق و صبا کے اعتبار سے تو اشارہ اسی پہلے حصے کی طرف ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس مختلف تعبیریں لکھی ہیں، نیک لوگوں سے برے لوگ پیدا ہونے، برے لوگوں سے نیک پیدا ہونے، مسلمان سے کافر بن جانا اولاد اس کی، یا کافر انسان سے مسلمان پیدا ہو جانا، یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ اسی طرح کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بیج اگتا نہیں ہے، کوئی درخت اگتا نہیں ہے، اس میں اس بنجر زمین کو بارش برسا کے زرخیز کون بناتا ہے؟ وہی جو مردہ زمین تھی، جو بنجر زمین تھی،
جس میں کوئی چیز اگنے والی نہیں تھی، اسی زمین میں اللہ تعالیٰ بارش کا پانی برسا کے اس کو زرخیز بنا دیتے ہیں، اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ذرا غور کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح تم جب مردہ ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی اسی طرح اللہ زندہ کر دے گا۔ جس طرح کمپل نکلتی ہے زمین سے، فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر سمندر ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ وہ جو سمندر ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس سمندر سے بارش برسے گی، اور اس بارش برسنے کے بعد زمین سے مردے اس طرح نکل آئیں گے جس طرح زمین سے کونپلیں نکلتی، اسی سے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ جس طرح ہم بنجر زمین سے ذخیر بنا کے اسے پھل پھول نکال دیتے ہیں، اسی طرح تم اس زمین سے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ ذالکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا اللہ۔ اللہ کا لفظ جو ہے الہ سے ہے، اور اس کا مطلب، الہ کا مطلب وہ ہے جس کی بندگی اور عبادت کی جائے، جس کی نظر نیاز دی جائے، جس کو مشکل کشا کہا جائے، جس کو حاجت روا کہا جائے، جس کے نام کی نماز پڑھی جائے، جس کے نام کا صدقہ خیرات کیا جائے، جس کے نام کا حج اور عمرہ کیا جائے، جس کے نام کا طواف کیا جائے، جس کے نام کا اعتکاف کیا جائے، وہ ہے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ ذات جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، جو عبادت کے لائق ہے، جو مشکل کشا اور حاجت روا بنانے کے لائق ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا الہ۔ یہ تو بڑا عظمت والا اور بڑی قدرتوں والا الہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں سے دھوکہ دیے جاتے ہو، کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ مطلب یہ کہ سوچنا تو چاہیے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، پھر آخر اس کائنات میں جنہیں تم اپنا حاجت روا مشکل کشا بناتے ہو، ان کا حصہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ تم ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو؟ تم انہیں اپنا الہ بناتے ہو یا ان کی تم عبادت کرتے ہو؟ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرا دیا، اور آگے پھر یہ تو معاملہ تھا زمین کا جس کو ہم دیکھتے ہیں اور جس سے براہ راست ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ پہلی مثال اللہ نے وہی دی ہے زمین کے بارے میں۔ زمین کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی آسمان کی طرف۔ اس کے بعد ذرا آسمان پہ بھی نظر ڈال کے دیکھ لو۔ فالق الاصباح، فالق الاصباح، فالق پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے، ان اللہ فالق۔ فالق کا معنی پھاڑنے والا، پھاڑنے والا اندھیرے کو اور اندھیرے سے صبح کو نکالنے والا، رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح نکالنے والا، روشنی نکالنے والا، وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے بنایا رات کو ساکنن۔ سکن کا معنی وہ جگہ جہاں انسان کو سکون حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے سکون بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اس صبح سے اور شام سے یا دن اور رات سے کس چیز کا تعلق ہے؟ سورج اور چاند سے۔ فرمایا والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو حسبانا، ایک حساب کا پابند بنایا ہوا ہے اللہ نے۔ یہ جو دن اور رات بنتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورج کی گردش سے بنتے ہیں، اور پھر یہ جو سورج کی گردش والا نظام ہے، جن لوگوں کو تھوڑی سی دلچسپی ہے ان چیزوں سے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب و غریب قدرت ہے کہ زمین جو ہے وہ کتنے درجے پہ اس کا محور ہے، 23 ڈگری پہ اس کی حالت ہے جس پہ وہ اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔
اپنے محور کے گرد کتنے گھنٹوں میں گھومتی ہے، ایک چکر لگاتی ہے؟ 24 گھنٹوں میں۔ 24 گھنٹوں میں زمین اپنے محور کے گرد ایک چکر پورا کرتی ہے اور اس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ اور یہی زمین جو ہے یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اپنے محور میں، اور وہ جو محوری گردش ہے اس کی اپنے آربٹ میں، وہ کتنے دنوں میں پورا ہوتا ہے؟ وہ 365 دنوں میں پورا ہوتا ہے۔ 365 دنوں میں زمین ایک گردش پوری کرتی ہے سورج کے گرد، اور اس سے سال جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور 24 گھنٹے جو ہیں ان میں زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ اور پھر سورج کی جو رفتار ہے یا زمین کی رفتار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا منضبط کیا ہوا ہے کہ سال کے جو 365 دن ہیں، ان 365 دنوں میں کوئی بھی آپ دن لے لیں، 100 سال کے بعد بھی جو آج مثال کے طور پہ یہ جو وقت ہے 28 مارچ کا 10 بجے کا، آج سے 100 سال کے بعد بھی 28 مارچ کو 10 بجے سورج اسی مقام پہ ہوگا جس مقام پہ آج، زمین اسی جگہ پہ ہوگی جس جگہ پہ آج۔ 100 سال کے بعد نہیں، 1000 سال کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور زمین کی جو رفتار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا منظم کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، خود آپ اپنا اندازہ لگا لیں، یہاں مکہ جاتے ہیں آپ گاڑی پہ، اور آپ چاہتے ہیں جی اچھا گاڑی کی زیادہ سے زیادہ رفتار جو ہے نا وہ 100 کلومیٹر یا 120 رکھنی ہے۔ آپ ایک اندازے سے تو 120 رکھ سکتے ہیں، لیکن کبھی 5 کلومیٹر اوپر ہو جائے گی، کبھی 10 کلومیٹر نیچے ہو جائے گی، کبھی 4-10 ادھر ہو گئی، کبھی ادھر ہو گئی۔ آپ اس کو پورے ریاض سے لے کر سعودی عرب تک اگر 100% 120 پہ مینٹین کرنا چاہیں تو انسان کی یہ استطاعت نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بے دھیانی میں انسان کی سپیڈ جو ہے بعض اوقات 130-140 تک پہنچ جاتی ہے، انسان کی توجہ ہوتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنی سپیڈ ہوگی۔ یہ بے دھیانی اللہ سے ہوئی کبھی؟ لا یضل ربی ولا ینسا، یہ بے دھیانی اگر ہو جائے تو ایک لمحے میں یہ کائنات ختم ہو جائے۔ یہی تو بات ہے کہ 1000 سال کے بعد بھی 28 مارچ کو 10 بجے جہاں زمین آج ہے وہاں زمین آج ہوگی، جہاں سورج آج ہے وہاں سورج ہوگا، جہاں چاند ہے وہاں چاند ہوگا، جہاں ستارے ہیں وہاں ستارے ہوں گے، ان میں ذرہ برابر کا فرق نہیں آئے گا۔ جب سے کائنات بنی ہے یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے اتنا سا کہہ دیا نا کہ حسبان اور حساب کے پابند ہیں، لیکن اس کی تو تفصیل اگر پڑھے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے سورج کا زمین سے رکھا ہے، اگر اس سے معمولی سا فاصلہ زمین سے بڑھ جائے تو انسان کی زندگی یہاں پہ مشکل ہو جائے۔ جس طرح آگ پہ چیز بھن جاتی ہے اس طرح انسان بھن جائے، اور اگر اس سے تھوڑا سا دور ہو جائے تو اتنی سردی ہو جائے کہ خود انسان جو ہے وہ برف بن جائے۔ اور پھر یہ جو فضا ہمیں نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ اس پہ غور و فکر کریں یا اس پہ ریسرچ وغیرہ کی جائے۔ یہ جو ہماری زمین ہے یا فضا ہے، ایون اس میں بھی آکسیجن جو ہے وہ 20% ہے، نائٹروجن جو ہے وہ 80% ہے یا 79% ہے۔ اس میں اتنی حکمت ہے کہ نائٹروجن جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرتی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے، خواہ وہ مقدار میں 80% یا 79% ہے، اس کے باوجود اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر آکسیجن جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے تو آکسیجن تو فوراً آگ کو پکڑنے والی ہے، آگ کے ساتھ جلنے والی ہے، اور دوسری چیزوں کے ساتھ مل کے فوراً یہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ پتھر ہے یا لوہا ہے یا دوسری چیزیں ہیں ان کو ختم کر ڈالتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اسی طرح اس زمین کے گرد آکسیجن کی ایک جو زیادہ رچ قسم کہنی چاہیے اوزون ہے، اس کا ایک گھیر ہے اس زمین کے ارد گرد، اور اوزون جو ہے وہ سورج کی جو نقصان دہ شعاعیں ہیں ان کو کاٹ دیتی ہے۔
اگر وہ انہیں نہ کاٹے تو اسے انسانوں کی موت واقع ہو جائے، لیکن یہ اللہ نے نظام رکھا ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اوزون جو ہے وہ ان شعاؤں کو کاٹ رہی ہے جو ہمارے لیے غیر مفید ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اوزون صرف ان شعاؤں کو آنے دیتی ہے زمین پہ جو ہمارے لیے مفید ہے۔ ذالک حسبان، یہ ہے اللہ کا لگایا ہوا حساب، اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہوا ہے سورج کو، چاند کو، گیسوں کو، ہوا کو، پانی کو۔ اور پھر آپ انداز لگائیے کہ زمین پہ پانی کی کتنی مقدار ہے؟ جی 3/4 جو ہے وہ تو زمین پانی ہے، اور ایک حصہ جو ہے یہ زمین ہے۔ یہ فضا میں کیسے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ پانی تو بہہ جاتا ہے، زمین تو ٹھیک ہے سالڈ ہے اس لیے ٹھہری ہوئی ہے، پانی کیسے ٹھہرا ہوا ہے؟ 3/4 پانی ہے اور 70% کہہ لیں 30% زمین ہے، پانی کیسے ٹھہرا ہوا ہے؟ یہ سارا اللہ فرماتے ہیں والشمس والقمر حسبانا، اس کا سارا حساب ہم نے لگایا ہوا ہے، ان کو ہم نے پابند کیا ہوا ہے، زمین کو بھی، پتھر کو، پہاڑ کو، پانی کو، ہوا کو، ان ساری چیزوں کو ہم نے پابند کیا ہوا ہے، سورج کو بھی، چاند کو بھی، ستاروں کو بھی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے تقدیر بنائی ہوئی، یہ ہے اندازہ بنایا ہوا کس کا؟ العزیز العلیم، اس ذات کا جو بڑی طاقت والی ہے، غالب ہے پوری کائنات پہ، اور پھر ایک ایک ذرے کا علم رکھنے والی ہے، ایک ایک ذرے کا علم رکھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اسی کو ذرا تفصیل سے بیان فرمایا ہے، لیکن بات بالکل وہی ہے۔ اور جو لوگ دیکھیے کائنات پہ غور و فکر کرنا مطلوب ہے، اسٹرونومی ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے، اور کائنات کے جو معاملات ہیں، حضرت ابراہیم نے کائنات پہ غور کیا اور اللہ کی معرفت حاصل کی۔ سورج میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے، ستارے میرے رب ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی۔ اسی طرح کائنات کے جو اسرار و رموز ہیں ان میں غور و فکر کرنا، ریسرچ کرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ سائنس کرتی ہے تو کرے، جس کا شوق ہے وہ کرے، لیکن کرنے کے بعد اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو یہ مطلوب ہے۔ لیکن اگر انسان ان کی ریسرچ کرنے کے بعد وہیں پہ رک جائے کہ ٹھیک ہے جی واہ واہ کر لے، اور اس کے بعد اللہ کی ذات تک نہ پہنچے، تو یہ ہلاکت اور بربادی اس کے حق میں نہیں ہے۔ اگر ریسرچ کے بعد اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اللہ کی ذات تک نہ پہنچے، جیسے ابراہیم علیہ السلام پہنچے، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہاں توجہ دلائی کہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، زمین بھی ہے، اس میں اگنے والے پھل پھول اور پودے اور بیج اور جو کچھ بھی ہے، یہ ساری اس پہ غور و فکر کرو۔ تم غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی ذات تک پہنچو کہ یہ سارے کام جو ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اگر انسان اس تک نہ پہنچے تو پھر یہ سارا بیکار اور وقت ضائع کرنے والی بات ہے، لیکن اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو اس سے تو کائنات پہ غور و فکر کرنا ممنوع نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآیۃ لہم اللیل، اور تمہارے لیے رات میں بھی ایک نشانی ہے۔ اب بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے بات ارشاد فرمائی، بعض جگہ پہ کسی طریقے سے ارشاد فرمائی۔ آیت اللہ نے کیوں فرمایا کہ کافر جو تھے وہ بار بار پوچھتے تھے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی نبوت کا معاملہ تمہارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اتنی تفصیل سے اس لیے بتائیں، اگر تم نشانی مانگتے ہو تو نشانی گٹھلی میں ہے، گٹھلی سے جو کمپل نکالتی ہے اس میں نشانی ہے، کمپل سے جو پتا نکلتا ہے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اس سے جو ٹہنی نکلتی ہے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اس سے جو پھول نکلتا ہے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اس میں جو پھل پیدا ہوتا ہے وہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ نشانیاں تو اتنی ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی، لیکن اس کے لیے جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے۔ فرمایا کہ وآیۃ لہم اللیل،
رات میں بھی لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے، ایک سبق ہے، ایک رہنمائی ہے. نسلہ منہ النہار، ہم دن سے پردہ تھوڑا سا کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، دن کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، لوگوں پہ رات چھا جاتی ہے. رات کو کھینچتے ہیں تو دن آگے آ جاتا ہے، دن کو کھینچتے ہیں تو رات آگے آ جاتی ہے. اور یہ لفظ جو ہے کہیں فرمایا طول جو ہم داخل کرتے ہیں، کہیں فرمایا ہم کھینچ لیتے ہیں. یہ عمل جو ہے، یہ جو الفاظ ہیں انہی میں ہے کہ یہ یکدم نہیں ہوتا، بلکہ ایسے آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ غروب جب ہونے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اوپر زردی آ جاتی ہے، پھر سورج اور نیچے جاتا ہے تو دھندلا سا ہو جاتا ہے، پھر اور نیچے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب رات آنے والی ہے. تاریکی، پھر اور تاریکی، پھر اور تاریکی، پھر زیادہ تاریکی. یکدم نہیں بدلتے بلکہ آہستہ آہستہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم داخل کرتے ہیں آہستہ آہستہ. جس طرح کسی چیز کو ہٹایا جاتا ہے یا داخل کیا جاتا ہے یا پرویا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دن اور رات کو لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس طریقے سے لانے والا کوئی اور ہے؟ تمہارے لیے نشانی ہے دن اور رات میں بھی کہ یہ کس طرح بدلتے ہیں. اور آپ کے انڈیا میں وہ جو ڈاکٹر سریا مسلمان ہوئی، اس نے یہی کہا کہ میں نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. حالانکہ ہمیشہ سورج کو طلوع ہوتے دیکھتی رہی، لیکن وہ اس نے لکھا ہے کہ میں سفر کر رہی تھی، صبح میں اپنے گھر سے نکلی، اپنی کار پہ بیٹھی، دوسرے میں نے شہر میں جانا تھا، لیکن میں نے غور کیا کہ سورج نکل رہا ہے تو کس طرح اس کی حالتیں بدل رہی ہیں. جب نکلنے والا تھا تو آسمان کے اوپر کیفیت اور تھی، رنگ اور تھے. جب اس نے طلوع ہونا شروع کیا تو اور طرح کے رنگ تھے. جب وہ طلوع ہوا اس کا اور طرح کا تھا. جب وہ پوری طرح چمک کے اوپر آ گیا تو اس کی اور کیفیت تھی. تو میرے دل میں ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ میں یہ تو روز دیکھتی ہوں، لیکن سورج روز نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ اپنے آپ ہو رہا ہے. وہیں سے اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا. یہ اس کو اتنا منضبط کرنے والا کہ 1000 سال کے بعد بھی وہ یہیں سے طلوع ہو، 1000 سال کے بعد وہیں پہ غروب ہو جہاں پہ 1000 سال پہلے غروب ہوا تھا، 1000 سال پہلے بھی وہیں پہ وہ آئے 12 بجے جہاں 1000 سال پہلے تھا. یہ تو اتنا منضبط ہونا انسان کے بس کی بات نہیں ہے یا کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے. کوئی قدرت ہے کہ اس کو نظم میں رکھے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نشانی ہے دن اور رات میں. ہم رات کو دن کو کھینچتے ہیں، دن کو آہستہ آہستہ پیچھے لیتے جا رہے ہیں اور تمہارے اوپر تاریکی چھا جاتی ہے، رات آ جاتی ہے تمہارے لیے. اور پھر فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، چاند جو ہے اس کا ہم نے ایک راستہ بنا رکھا ہے، چاند کے لیے ایک دائرہ بنا رکھا ہے، ایک آربٹ ہے چاند کا. اب اس چاند اپنے آربٹ میں، اپنے دائرے میں جس طرح سے ہم نے اس کو پابند کیا ہے، جس رفتار سے، اسی رفتار پہ چلنے کا وہ پابند ہے. اور ہزاروں سال سے، کروڑوں سال سے ایک ہی رفتار سے چل رہا ہے. نہ اس میں مجال ہے کہ زیادہ کرے رفتار کو، نہ اس میں یہ مجال ہے کہ اس کی رفتار کہیں کم ہو جائے. ذالک تقدیر العزیز العلیم بل کمرہ قدرناہ منازلا. اور چاند کی بھی ہم نے مختلف منزلیں بنا دی. پہلی رات کا چاند اور طرح کا، دوسری رات کا اور طرح کا، 10ویں رات کا اور طرح کا، 14ویں رات کا چاند اور طرح کا، اور 20ویں رات کو اور طرح کا، اور پھر 29ویں اور 30ویں رات کا چاند اور طرح کا. فرمایا کہ چاند کی ہم نے مختلف منزلیں بنا دی ہیں. پہلی منزل میں یوں ہوگا، دوسری میں یوں، تیسری میں یوں، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم. فرمایا کہ جب آخری رات کو چاند آتا ہے تو سوکھی ہوئی ٹانی کی مانند ہو جاتا ہے. اور یہ ساری باتیں وہ ذات بتا رہی ہے جس نے خود بنائی ہیں یہ چیزیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ اپنی رفتار سے تیز ہو کے چاند کے اوپر غالب آ جائے. سورج کی یہ مجال نہیں. سورج میں یہ ہمت نہیں ہے کہ جو اللہ نے رفتار دی ہے اس کو، اس رفتار سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آگے بڑھ جائے.
بل اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات میں یہ قوت ہے، نہ ہی یہ رات میں یہ مجال ہے اپنے وقت سے پہلے وہ دن پہ چھا جائے۔ جو وقت دن کے لیے لکھا ہے وہ دن کا، جو رات کے لیے لکھا ہے وہ رات کا، جو راستہ چاند کو بتایا وہ چاند کا راستہ، جو سورج کو بتایا وہ سورج کا راستہ، جو زمین کو بتایا وہ زمین کا راستہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بہولذی، یہ تو سورج اور چاند کا بتا دیا، دن اور رات کا بتا دیا، اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ بہولذی جعل لکم النجوم، اور اللہ نے ستارے بھی اپنے لیے نہیں بنائے، یہ تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اب اگر حیوان کی زندگی ہو، جانور کی زندگی ہو، تو روزانہ رات کو انسان دیکھتا تو ہے بڑے خوبصورت ستارے نکلے ہوئے ہیں، کیا منظر ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، دل کو بڑی اچھی بات لگتی ہے، سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ اگر تو واہ جی واہ تک بات ہے تو پھر تو ہلاکت اور بربادی ہے، لیکن اگر ان ستاروں کو دیکھ کے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ان ستاروں کو پیدا کیا، جس نے چاند پیدا کیا، جس نے سورج پیدا کیا، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر الحمدللہ یہ خیر و برکت ہے۔ اور یہی مطلوب ہے کہ انسان ان چیزوں کو حیوان کی نظر سے، جانور کی نظر سے، یا کتے اور گدھے کی نظر سے نہ دیکھے، ان کو انسانوں کی نظر سے دیکھے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے گدھے کو بھی دی ہیں، بھینس کو بھی دی ہیں، لیکن ان سے یہ کام لینا مطلوب نہیں ہے، نہ ہی کبھی اللہ نے انہیں کہا ہے کہ تم شکر کرو میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں۔ انسان کو بار بار کہا ہے کہ شکر کرو میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، شکر کرو تمہیں دل دیا ہے، شکر کرو تمہیں دماغ دیا ہے، شکر کرو تمہیں زبان اور کان دیے ہیں۔ فرمایا کہ بہولذی جعل لکم النجوم، وہ اللہ ہی ہے جس نے ستاروں کو بنایا تمہارے لیے، لتہتدوا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان ستاروں سے، بہا فی ظلمات البر والبحر، جب خشکی پہ تاریکی چھا جائے یا سمندر میں تاریکی چھا جائے۔ اب تو گھڑیوں نے معاملہ ذرا مختلف کر دیا، لیکن جب ہم چھوٹے تھے، ابھی چوتھی اور پانچویں جماعت میں پڑھتے تھے، تو ہمیں بڑا اچھی طرح یاد ہے ہماری مسجد کے مؤذن جو تھے وہ رات کا ستارہ دیکھ کے فجر کی اذان دیتے تھے، اور آ کے والد صاحب کو بتاتے تھے کہ بھائی جی وہ جو ستارہ ہے نا آج فلاں جگہ پہ تھا تو میں نے اذان دی ہے، اگلے ہفتے میں وہ ستارہ جو ہے وہ تھوڑا ادھر ہوگا تو پھر میں اذان دوں گا، اور اگلے مہینے میں وہ ستارہ وہاں پہنچ جائے گا، اس کو میں دیکھ کے اذان دوں گا۔ لتہتدوا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ بھولے بھٹکے مسافر جو ہیں رات کے وقت خشکی پہ ہوں یا سمندر میں ہوں، جن کو ستاروں کی پہچان ہے، آج بھی وہ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ ستارہ ادھر ہے تو سمت ہماری یوں ہونی چاہیے، یہ ستارہ وہاں پہ ہے ہماری جانے کی سمت اس طرف ہونی چاہیے، یہ اس طرف سمت غلط ہے، یہ سمت صحیح ہے۔ لتہتدوا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان سے، فی ظلمات البر والبحر، کے رات میں جب تاریکی چھا جائے خشکی میں یا سمندر میں، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، قد فصلنا، ہم نے کھول کے بیان کر دی، تفصیل سے بیان کر دی آیتیں، اپنی بات جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے، تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ اب یہ اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں کہ کسی وضاحت کی یا کسی تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کہ ساری چیزیں واقعی اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اگر اللہ نے ہی، اور جو مشرکین مکہ تھے اور آج کے بھی جو مشرک ہیں وہ بھی یہ تو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے اور یہ جو پھل پھول اور غلہ اور کھیت اور جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اس زمانے کے مشرک بھی یہ بات مانتے تھے، اور آج کے مشرک بھی یہ تو مانتے ہی ہیں،
اسی لیے اللہ نے بار بار ان چیزوں کی مثالیں دے کے یہ باتیں سامنے رکھ کے بعد ارشاد فرمائی کہ جب یہ مانتے ہو کہ یہ اللہ نے کیے ہیں تو پھر تمہیں دھوکہ کہاں سے لگتا ہے کہ تم عبادت دوسروں کی شروع کر دیتے ہو، نظریں نیازیں دوسروں کے نام کی دیتے ہو، دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیتے ہو، پھر تمہیں کہاں سے لگتا ہے؟ لیکن شیطان بھی چھوڑتا تو نہیں نا انسان کو۔ ہاں جی، یہ خطہ جو ہے ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ یکدم کیسے نظام سنبھال سکتا ہے؟ ہر آدمی سے کیسے واقف ہے اللہ تعالیٰ؟ ایک قطب ہونا چاہیے، غوث ہونا چاہیے، اور پھر ابدال ہونے چاہیے، پھر اولیاء ہونے چاہیے، نقیب ہونے چاہیے، جو فلاں علاقے کا نظام ان کے پاس ہو، فلاں علاقے کا نظام ان کے پاس ہو، فلاں علاقے کا نظام ان کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توہین اور گستاخی، اللہ کے علم کی توہین ہے، اللہ کے اختیار اور قدرت کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ قبضہ قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کے عظمت کی اور اللہ کی جلالت کی اور اللہ تعالیٰ کی بلندی مرتبہ کی توہین ہے، اس طرح کی باتیں سوچنا اور باتیں کرنا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل سے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو معنی تو یہ بنتا ہے جو جانتے ہیں، معنی تو یہ بنتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے جو جاننا چاہتے ہیں، جو جاننے والے ہیں ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو جاننے کی تڑپ رکھتے ہیں، جو جاننے کی خواہش اور آرزو رکھتے ہیں کہ ہم جانیں کہ اس کائنات کے مالک اللہ ہے اور ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، دوسرا کوئی شریک ہے یا نہیں ہے، جو لوگ یہ جاننے کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے تو ہم نے بات کھول کے بیان کر دی، اب ان کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے ہماری معرفت کو جان جائیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ستاروں کے بارے میں دو باتیں اور بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ بَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ زَيَّنَّا، ایک تو ستاروں کا مقصد جو ہے وہ زینت بخشنا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کام کیے ہیں سارے کے سارے زینت والے ہی ہیں۔ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے سارے کام اچھے ہیں، جو بھی اللہ نے بنایا انتہائی خوبصورت اور انتہائی زینت کے ساتھ۔ اور ستاروں کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت عطا کی ہے، اور دوسرا مقصد کیا؟ تیسرا مقصد رجوما للشیاطین، جو شیطان اوپر آتے ہیں سن گن لینے کے لیے یا فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، انہیں مار بگھایا جاتا ہے شہاب ثاقب کے ذریعے، شعلہ لپکتا ہے ان پہ، اور یہ ستارے ہی ہیں اصل میں جن کے ذریعے ان شیطانوں کو مار بگھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 فائدے بتائے ہیں ستاروں کو، ایک تو زینت بخشنی آسمان کو، اور دوسرا شیطانوں کو مار بگانا، اور تیسرا ان سے رہنمائی حاصل کرنا رات کے وقت خواہ خشکی پہ ہوں یا سمندر میں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں تو غور و فکر والی، لیکن ان کا گہرا تعلق ہے ہمارے عقیدے سے۔ ہمارا ایمان اللہ پکا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ اچھی طرح یقین آ جائے، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے اور بھی وضاحت کے ساتھ توحید کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح بھی فرمائیں اور ہمارے اعمال کی اصلاح بھی فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اعلان کے لیے ایک پرچہ یہاں پڑا ہے، ویسٹرن کلچر اینڈ مسلم امہ، اسپیکر ہیں بردر زاہد خالد پاٹل۔ یہ 28 مارچ کو جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہے، اور استراحہ ابو ابراہیم
near Swadi Street and King Fahd Road, behind Extra Market. اور لکھا یہ ہے کہ اسپیشل دعوی پروگرام ان اردو آن ٹاپک. یہ اردو زبان میں ہوگا لیکن اشتہار سارا انگریزی میں لکھا ہوا ہے. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں, اللہ شفا علا اور کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے ان کے والد صاحب بیمار ہیں, اللہ شفا علا اور کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا تنازل کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. کیا طلاق شدہ عورت حج کر سکتی ہے؟ اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنا محرم بنائے. محرم جو ہے اس کا ساتھ ہونا لازمی ہے, خاص طور پہ حج میں تو, اور یہ شرط ہے چونکہ جس کا محرم نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خواتین کو جن کے ساتھ محرم نہیں ہوتے تھے نکاح سے واپس کر دیا کرتے تھے. دروس کی کوئی ویب سائٹ ہے تو بتا دیں. ہمارے بھائی احتشام صاحب جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. یہ دروس وغیرہ ہیں اور ویب سائٹ پہ. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں اور بہن بھی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ شفا علا اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بیٹے کے میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں, قرآن بھی حفظ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے انہیں قرآن حفظ کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. ہمارے بھائی کے 2 بیٹے کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو سکون قلبی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیک آرزو اور نیک تمنا پوری فرمائے. شیخ صاحب, طلاق شدہ بیوی کا شوہر قیامت کے دن کون ہوگا؟ یہ معاملات جو ہیں ان کا واضح طور پہ جواب دینا تو مشکل ہے. اب اس نے اگر بعد میں کوئی دوسرا شوہر کیا ہے تو اگر وہ نیک ہے تو وہ نیک عورت کے ساتھ نیک مرد دونوں جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. ورنہ پھر اگر ایسی بات نہ ہو نیک مرد اور نیک شوہر والی, تو جس طرح کوئی اکیلی خاتون ہوگی خواہ متعلقہ ہو یا کنواری ہو, اسی طرح جو اکیلے مرد ہوں گے ان میں سے ان کو انتخاب کا اختیار دیا جائے گا یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسے بھی ہو. کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ریاض میں موجود ہے, اچھی نوکری کر رہا ہے, اور انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے کہ جو اگر کوئی صاحب خواہش مند ہوں تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ احرام باندھ کر ایک سے زیادہ عمرے کر سکتے ہیں. معلوم نہیں کہ اس سوال کی سے ان کا کیا ارادہ ہے. ایک احرام جب باندھیں گے آپ تو عمرہ تو تب ہی مکمل ہوگا پہلا جب آپ احرام اتاریں گے. تو جب تک آپ احرام نہیں اتاریں گے آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا. اس لیے ایک احرام سے تو ایک ہی عمرہ ہوتا ہے. دوسرا اگر عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرا احرام پھر باندھنا پڑے گا. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ کس ہجری کا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو ہے وہ 101 ہجری کی ہے, اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے رشتہ میں کیا ہوتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے بیٹے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا معنی توحید ہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے, قدیر ہے, ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے, آخرت آنی ہے, اللہ نے حساب کتاب کرنا ہے, اور جنت دوزخ اللہ نے بنائی ہے, لوگوں کو اللہ جنت اور جنت میں بھیجیں گے. یہ سارا جو عقیدہ ہے یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی معرفت شامل ہے. اس میں کھانا کھاتے ہوئے پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑ کے بائیں ہاتھ کو گلاس کو نیچے لگا کر پانی پیا جائے. ویسے تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے, پانی بھی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے. اب اس کی مزید وضاحت یا تفصیل جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. گزارش ہے کہ جن دوستوں نے بتایا کہ پیپسی میں خنزیر کا استعمال ہوتا ہے لہذا پیپسی کا پینا کیسا ہے, اس میں کتنا سچ ہے,
واللہ عالم بالصواب، جس چیز کا معاملہ مشکوک ہو اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا اور کاملہ عطا فرمائے انہیں، اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا نقل کفالہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ انہیں اپنے کفیل کی طرف سے پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، اور انشورنس کی پالیسی جو ہے اس کا منافع غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ سود کا پیسہ جو ہے نا وہ کسی طرح سے بھی آئے، بینک سے آئے یا کسی اور ادارے سے آئے، اس کے لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود نہ لو، جو تمہارا وصول کرنے والا باقی ہے کسی سے، بینک سے، ادارے سے، بندے سے، جو بھی ہے، جب پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے اپنا سود وصول نہ کرو۔ حکم تو یہ ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہ بھی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی سچے دل سے ایمان لائے۔ اب یہ نص ہے قرآن کی، اس کے مقابلے میں بعض علماء نے یہ اتحاد کیا ہے کہ سود کا پیسہ وصول کر لو، بینک سے لے لو اور غریبوں کی اس سے مدد کر دو، تو یہ ایک راستہ نکالا ہے علماء نے اتحاد کے ذریعے۔ ایک طرف علماء کا اتحاد ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے قرآن کا۔ اب آپ ان دونوں میں سے جس چیز کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ بعض لوگ دعا کے وقت ہاتھ بلند نہیں کرتے، بعض کا دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جو ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا لے، وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں اٹھانا چاہتا وہ نہ اٹھائے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اپنے اور خاندان اور اولاد بہن بھائیوں کو صرف اس وجہ سے چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا کہ میری اولاد اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پورے نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ اصل میں جو آدمی اس طرح کے مسائل کو فیس کر رہا ہوتا ہے اس کے جذبات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، اور جس سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے اس کی ذہنی کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ میری اپنی سوچ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر اولاد یا بیوی بچے جو ہیں وہ دین پہ عمل نہیں کرتے یا دین کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اور شوہر جو ہے، باپ جو ہے وہ دین کا پابند رہنا چاہتا ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، تو اس معاملے میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے انسان کہتے انسان یعنی جی بھر جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے بس اب تو آخری حد ہوگی، میرے بس میں نہیں آئی۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن پھر بھی اس بارے میں میری ناقص رائے یہی ہے کہ ایسے معاملات میں قطع تعلق کر لینا یہ راستہ نہیں ہے، قطع تعلق کر لینا یہ راستہ نہیں ہے۔ آپ کہتے رہیں آہستہ آہستہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دعا بھی کریں، صبر بھی کریں۔ اس کام کے لیے صبر تو کرنا پڑتا ہے، بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ کتنے صحابہ کرام تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تمنا کرتے تھے، لیکن کہیں فتح مکہ پہ جا کے اللہ نے توفیق دی انہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ خاص طور پہ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اچھا دوست تھا، اور بعد میں بڑا روتے تھے اس بات پہ، لیکن وہ تو بعد کی بات ہے جب اللہ ہدایت دے دے۔ خود کہتے ہیں کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا بڑا اچھا دوست ہے یہ، تو یہ کیوں نہیں ایمان لاتا یا کیوں نہیں دائرہ اسلام میں آ جاتا، لیکن تمنا کی بات اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اس معاملے میں قطع تعلق کا معاملہ کیا نہیں ہے، اس لیے آہستہ آہستہ کہتے رہنا چاہیے، رغبت دلاتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے قرآن اور سنت کے حوالے سے۔ قطع تعلق کرنا جو ہے وہ راستہ نہیں، اس میں تو پھر آپ نے قطعی طور پہ ایک فیصلہ لگا دیا کہ اچھا بھی میرا تم سے تعلق نہیں، تم جس راستے پہ جانا چاہتے ہو جاؤ، وہ تو بالکل آپ نے گمراہی کا راستہ کھلا چھوڑ دیا ان کے لیے، اور یہ راستہ کھلا چھوڑنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ پاکستان میں عموماً بچوں کو پچھلی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ بچوں کو پچھلی صف میں کھڑا کرنا یہ انشاءاللہ درست ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے سر پہ کچھ قرضہ ہے اور کفیل کی طرف سے بھی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کا قرضہ دور فرمائے اور ان کو یہ سہولت پیدا فرمائے۔
ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کے بارے میں بعض دوستوں نے وضاحت طلب کی تھی کہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی حدیث مطلوب تھی۔ جو حضرات حدیث لینا چاہیں وہ میرے پاس حدیث موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں وضاحت ایک یہ ہے، ابو داؤد کی حدیث میں یہ بات ہے کہ 4 رکعت اکٹھی پڑھے اور اس وقت آسمان کے دروازے کھل جائیں گے فرضوں سے پہلے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے، خواہ 2 کر کے پڑھے یا 4 پڑھے، لیکن اس کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھلیں گے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فضیلت ان سنتوں کی یہ ہے کہ یہ سنتیں پڑھنے سے فرضوں سے پہلے، فرضوں کے بعد قضا نہیں بلکہ فرضوں سے پہلے ظہر کی 4 سنتیں ادا کرنے والے کے لیے انشاءاللہ آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، خواہ وہ 2 کر کے پڑھے یا اکٹھی پڑھے۔ اس میں دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔